بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام کے شہوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رفیق و صدیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور دو زانو ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قریشی مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بیوقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے معبود فرمایا ہے کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے، آپ کی حسن و فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے پس و پش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اور بلا توقف اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ امام سہیلی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی تو حضرت ابو بکر صدیق نے بغیر کسی تردد کے اسلامی دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ داخل ہوا۔ وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا، پھر وہ چاند آپ ہی کے گھر میں داخل ہوا اور آپ کی گود میں جمع ہو گیا۔ آپ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے اور تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہوگے اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہوگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، جنہوں نے مجھے بتایا، ہاں بھتیجے، ایک نبی کا انتظار ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک یمن تجارت کی غرض سے گئے۔ ملک یمن میں آپ کی ملاقات قبیلہ اسکو کے ایک عمر رسیدہ عالم دین سے ہوئی جو کہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس عالم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے جو عنقریب مبعوث ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے قریش کا ایک وفد آیا اور کامیاب تجارت سفر کی مبارکباد دی اور کہنے لگے کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ نے عوام سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر سے باہر آنے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے ابو القاسم، آپ سے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میرے پروردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے
اور جو دلائل و آثار دعوت اسلام کے آپ کو نظر آ رہے تھے، ان سب پر آپ پہلے ہی غور و فکر فرما چکے تھے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ گئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔